محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلا شبہ آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوتوں کے خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری رگو ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے اجتماعیت اور یکجہتی کو اختیار کیا وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے، اور جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات اختیار کیا اس قوم نے کبھی بھی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ہمیشہ ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو پسند پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت کو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے، اللہ اور رسول کی خواہش تنازعات و عداوت کو دور کرنا اسلام و شریعت کی پسند محبت و اخوت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بزرگان ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ حدیث کے اندر غور تو کریں، چاروں سے وحدت، اخوت، محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے آپ سے اختلافات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان کو تکلیف محسوس کرے، اور ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور کرے، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن ہم سب کو بھائی بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں آپ سے اختلافات تنازعات میں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم بریلوی بات میں ہے سب سے پہلے مسلمان ہے، ہم اہل حدیث بات میں ہے سب سے پہلے مسلمان ہے، ہم دیوبندی بات میں ہے سب سے پہلے مسلمان ہے۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اختلافات و تنازعات کو ہم سے دور کر دیں، ہم عداوت و تشاجرات کو ہم سے دور کر دیں، ہم آپسی جھگڑے کو ہم سے دور کر دیں اور فرمان قرآن اور فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت قوت درکار ہے۔ ہمیں آپسی فوٹ اور آپسی حسد و کینہ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور
اتحاد و اتفاق جیسی نعمتوں سے نوازے اور اختلافات و تنازعات جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. وآخر دعوانا